صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ جمادی الآخر کا مہینہ، جمادی الثانی کا مہینہ، اس کے بعد پھر رجب۔ جمادی الثانی کے مہینے کو ماہ ابو بکر صدیق بھی کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کا مہینہ، کیونکہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا دن ہے، ان کے وصال کا دن 22 جمادی الآخر 13 ہجری میں، یعنی پیارے نبی کے وصال کے 2 سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا احسان اسلام پر بہت ہے، ہم مسلمانوں پر بہت احسان ہے ابو بکر صدیق کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس نے بھی میرے ساتھ بھلائی کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے بھی اسلام کے ساتھ بھلائی کیا، احسان کیا، اپنے مال سے مدد کیا یا جس طرح سے بھی کیا، یا اللہ میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ یا اللہ، اس کا بدلہ تو ہی عطا فرما سکتا۔ ابو بکر صدیق کے مال نے، ابو بکر صدیق نے جو اسلام کو فائدہ پہنچایا، جو مدد کی ہے، اے اللہ اس کا بدلہ تو ہی عطا فرما۔ یہ بات سن کے ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں۔ نبی کی زبان سے یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگتے اور فرماتے، یا رسول اللہ، میرا مال، میری جان، میرے سامان سب تو آپ کے ہیں، میں بھی آپ کا ہوں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، سب آپ پر نچھاور یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، 4 خلیفہ ہیں ہمارے نبی کے ترتیب وار۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، سب سے بڑا۔ اسی لیے خطبے میں آپ سنتے ہیں، توجہ اگر کیجئے تو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی، یعنی تمام انسانوں میں، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اسلام کے پہلے خلیفہ اور پہلے مسلمان بھی، یعنی ہمارے نبی کے دستے مبارک پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، بعض لوگوں نے کہا سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت بی بی خدیجہ۔ تو اب ان مختلف روایتوں کی تطبیق دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، دو سب روایتوں کو ملا کر فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلی ایمان لانے والی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ اس طرح سے ساری روایتیں مل گئی کہ سب اپنے اپنے اعتبار سے پہلے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، حضور کے یار، پیارے نبی کے دوست، پیارے نبی کے بچپن کے دوست جس کو کہا ہے۔ ہمارے نبی سے 2 سال چھوٹے ہیں ابو بکر صدیق،
یعنی واقعہ فیل، جو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا اس کے 2.5 برس کے بعد ابو بکر صدیق کی پیدائش، اور ہمارے نبی کی اس واقعے کے 55 دن کے بعد پیدائش۔ جو اصحاب فیل والا واقعہ جس کو قرآن میں آپ نے پڑھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جو ابرہہ کعبہ ڈھانے آیا تھا ہاتھیوں کی فوج لے کر، اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا اور وہ پورا لشکر ہاتھیوں والا لشکر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تو اسی واقعے کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے، فیل مانے ہاتھی، اصحاب فیل والا واقعہ۔ تو پہلے کے چونکہ اس وقت ہجری وغیرہ شروع نہیں ہوئی تھی سال، تو اسی سے لگایا جاتا تھا اندازہ کہ اصحاب فیل کے واقعہ فیل کے اتنا دن بعد یہ واقعہ ہوا، اتنا مہینے بعد یہ واقعہ ہوا، وہ ایک تاریخ تھی، اندازہ تھا۔ تو اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہمارے رسول اللہ تشریف لائے دنیا، اور اسی واقعے کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ بن عثمان، ان کے والد کا نام عثمان، مشہور ہے ابو قحافہ کے نام سے، ان کے والد مشہور ہیں ابو قحافہ کے نام سے۔ اور ابو بکر صدیق یہ اکلوتی ہستی ہیں تمام صحابہ میں، اکیلے شخص ہیں جو خود بھی مسلمان، جن کے باپ بھی مسلمان، جن کی ماں بھی مسلمان، جن کے بیٹے بھی مسلمان، جن کے پوتے بھی مسلمان، اور سب کے سب صحابی رسول۔ ورنہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے، اگر وہ صحابی ہے تو اس کا باپ نہیں ہے، یا کوئی وہ صحابی ہے تو ان کے بیٹا نہیں ہے صحابی، یا وہ صحابی ہے تو ان کے پوتا نہیں ہے صحابی۔ لیکن ابو بکر صدیق یہ ایسی ہستی ہے، اکلوتی ہستی، کہ جو خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے باپ بھی صحابی ہیں، ان کی ماں بھی صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، ان کی بیٹی بھی صحابیہ ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ انہی کی بیٹی، حضرت ابو بکر صدیق ہی کی صاحبزادی ہیں حضرت بی بی عائشہ، جو ہمارے نبی کی زوجہ ہیں، ہمارے نبی کی بیوی ہیں، اور ہم سب کی ماں، ساری امت کی ماں، نبی کی جتنی بیویاں وہ امت کی ماں۔ ایک مرتبہ امام حسن حسین چھوٹے سے تھے، بی بی عائشہ کے پاس آئے تو حضرت بی بی عائشہ نے ان کو 1 دینار دیا، جیسے آج بھی ہم بچوں کو پیسے وغیرہ دیتے، بی بی عائشہ نے 1 دینار دونوں کو دیا، اور اپنے دوپٹے کا ٹکڑا پھاڑ کر رومال جیسا یا چادر جیسی دونوں کو دیا۔ دونوں خوشی خوشی امام حسن اور امام حسین جاتے گئے، راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، فرمایا شہزادے کہاں سے آ رہے ہو، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو دونوں ننھے بچوں نے اپنے نانا جان سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ 1 دینار ہے، اور یہ کہا یہ رومال یہ ٹکڑا ہے، کس نے دیا؟ تو امام حسن و حسین نے کہا امی جان عائشہ صدیقہ نے دیا، اماں عائشہ نے دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے اور کہا تم نے صحیح کہا، وہ ماں ہیں، سارے مومنوں کی ماں ہیں۔ نبی نے بھی اس کی تصدیق فرما دی اور فرمایا کہ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کے 28ویں پارے کی آیت ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت۔ اب وہ لوگ جو بی بی عائشہ کی عزت نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امام حسن و حسین کا ماننے والا کہتے، دیکھیے امام حسن و حسین بی بی عائشہ کو اماں فرما رہے ہیں، حالانکہ نانی بھی لگتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور پیارے نبی کے وہ نواسے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچپن والی زبان سے اماں فرمایا ان کو۔ تو بی بی عائشہ بھی ابو بکر صدیق کی صاحبزادی،
ابو بکر صدیق کا اتنا مرتبہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے اور حضور اپنا یار کہا کرتے تھے. اور ہجرت آپ نے سنا ہوگا، جو ہجرت ہوا یعنی مکے سے جب رسول اللہ مدینے گئے تو تمام صحابہ کو تو کسی کو پہلے چلا دیا، کوئی نہیں گئے وہیں رکے رہے. حضرت علی کو بھی وہیں اپنے بستر پر سلایا نبی نے، لیکن ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر تیار رہنا، جب بھی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا تو ہم دونوں ساتھ چلیں گے. ابو بکر تیار رہنا، اور کسی کو نہیں کہا نبی نے کہ ساتھ چلیں گے. ابو بکر صدیق کو کہا کہ تیار رہنا، ہم ساتھ چلیں. اب روایتوں میں آتا ہے کہ ایک رات جب ہجرت کا حکم ہو گیا کہ اے نبی اب تم بھی مکے سے مدینہ ہجرت کر جاؤ، تو آپ نے سنا ہوگا اللہ کے حبیب نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور نبی نکل گئے تیار ہو کر. حضور ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دیا، جیسے دستک دیا ابو بکر صدیق باہر نکل آئے. لبیک یا رسول اللہ، میں تیار ہوں. اللہ کے نبی نے ابو بکر تم تیار ہو؟ ابھی تو میں آیا ہی تمہارے گھر پر. آپ نے جب سے مجھے کہا تھا کہ تیار رہنا، اس وقت سے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں کہ کب اللہ کے حبیب تشریف لے جائیں. اور پھر حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق ہجرت کر گئے. آپ نے سنا ہوگا کہ کافر پھر گھر پر آئے نبی کے تلاش کے لیے. قتل کا ارادہ تھا، اس رات نبی کو قتل کر دینا ہے، لیکن نبی کو پایا نہیں. وہاں پر حضرت علی سوئے ہوئے تھے. اب تلاش میں نکل پڑے، نبی کے تلاش میں. کافروں کو یہ گمان پہنچا ہو نہ ہو ابو بکر بھی ساتھ گیا ہوگا، ابو بکر بھی گھر آئے. یہاں ابو بکر بھی گھر پر نہیں. اب اس زمانے میں ایک سے ایک ماہر لوگ رہا کرتے تھے. ایک ماہر کو لیا جو قدموں کے نشان سے پہچان جاتا تھا کہ کون کدھر گیا. قدموں کے نشان سے. اس وقت کے زمانے میں بڑے بڑے علم والے ماہر، یعنی دنیاوی پڑھائی لکھائی والے نہیں تھے، لیکن حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا، ذہن اتنا تیز ہوتا تھا کہ گھوڑے کو دیکھ کر اس کی نسل بتا دیا کرتے تھے. جانوروں کی نسل تک یاد رہتی تھی، خاندان یاد رہتا تھا، نسل یاد رہتا تھا، قبیلہ یاد رہتا تھا. آدمیوں کے کئی پشت قبیلے تک بتا دیا کرتے تھے. عرب اتنے ذہین تھے، اتنے حافظے کے مضبوط تھے. ایک شخص کو لیا گیا کہ چلو رسول اللہ کے گھر سے ان کے قدم کا نشان دیکھتا چلا. دیکھا کہ قدم ابو بکر کے گھر تک آیا. اب یہاں سے 2 قدم نکلا، ابو بکر کا بھی اور رسول کا بھی. اب اس قدم کے نشان کو پکڑتے وہ خبری ایک جگہ پر جا کے رک گیا. کہا یہاں پر اب میرا علم بھی فیل ہو گیا. آیا تھا 2 آدمی کا قدم یہاں تک، یہاں پر 1 آدمی کا قدم ہو گیا. دوسرے کا قدم کہاں گیا؟ دوسرا آدمی کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا غور کر، کہیں وہ دوسرا آدمی واپس لوٹ گیا ہوگا. کہا واپسی کے بھی نشان نظر نہیں آ رہے. اس ماہر نے جو قدم کے تلاش میں جس کو اس کا علم تھا وہ کہتا واپسی کا بھی قدم نظر نہیں آ رہا. اب پریشان ہے لوگ کہ آئے تھے 2، ایک اگر واپس بھی نہیں ہوا تو ایک کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان اٹھا لے گیا، کہاں گئے؟ ابو جہل بڑا ہوشیار تھا تو جاہلوں کا باپ، نام تو ابو جہل ہو گیا، جاہلوں کا باپ، لیکن اس کا بھی دماغ یہاں پر کام کر گیا. کہنے لگا ہو نہ ہو. آپ کے سامنے سے مسجد کی جھولی گزری، تعاون فرمائیے، ثواب حاصل کریے. کہنے لگا ابو جہل ہو نہ ہو، ابو بکر بڑی محبت کرتا ہے، محمد سے بڑی محبت کرتا ہے. یہاں سے ابو بکر نے محمد کو کاندھے پر اٹھا لیا ہے یہاں سے. اور واقعی یہی صحیح تھا. جب غار اس پہاڑ پر چڑھنے لگے تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو کاندھے پر بٹھا لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ کیسے چڑھیں گے، میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے. اور اس پہاڑ پر کاندھے پر بٹھا کے چڑھایا وہ پہاڑ. اور اس کے اوپر ہے وہ غار سور، وہ پہاڑ ہے جبل سور، اور اسی کے اوپر ہے غار سور.
آج جوانوں کو چڑھنے میں 3 گھنٹے لگ جائے، ایسا راستہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد کتنا آدمی تو ہمت ہار جائے چڑھنے سے۔ ابو بکر صدیق کی عمر 50 پار ہے، اس وقت 50 پار ہے، لیکن محبت رسول دیکھیے کہ نبی کو کاندھے پر بٹھا کے چڑھا رہے ہیں، اور چڑھانے کے بعد بھی اوپر چڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر بیٹھیے، میں ذرا اندر دیکھ لوں، صفائی کر لوں، ذرا دیکھ لوں کوئی تکلیف دہ جانور یا کیڑا مکوڑا تو اندر نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ ابو بکر کو گوارا نہیں، اندر گیا۔ آپ نے سنا ہوگا یہ سب واقعہ تو تقریروں میں گزرتا ہی رہتا ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے تو ابو بکر صدیق سے متعلق بات آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر گیا، آپ نے سنا ہوگا کئی سوراخ تھا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیا، سارے سوراخ بند کرنے کے بعد ایک رہ گیا تو اپنا تلوا لگا دیا، پیر پھیلا دیا، اور پھر اب نبی کو آواز دیا یا رسول اللہ صفائی ہو چکی ہے، تشریف لائیے۔ اس غار میں اللہ کے حبیب تشریف لے گئے۔ پھر حضور کو کہا یا رسول اللہ آرام فرمائیے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ کیا محبت رسول ہے، ایمان اسی کا نام ہے، اپنی جان اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا رسول پر، عشق رسول اسی کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ بلند ہے۔ ہم لوگ تو خالی نام ہے مسلمان، بس نام ہے محبت رسول، محبت تو وہ لوگ کر کے گزر گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا آرام فرمائیے۔ اب آپ نے سنا ہوگا باہر ایک سانپ تھا، وہ بھی نبی کا عاشق تھا، سالوں سال سے زیارت رسول کے انتظار میں تھا۔ اسے خوشبو جو مل رہی آقا کے آمد کی، وہ جو نبی کے آمد کی خوشبو محسوس ہوئی، اب اس غار میں آنا چاہتا ہے۔ ہر طرف تو ابو بکر نے بند کر دیا، اب آئے کدھر سے؟ ایک سوراخ پر اسے جو نرم محسوس ہوا، پہلے تو چاہا کہ ابو بکر تلوا ہٹا دے تاکہ جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے، لیکن ابو بکر بھی ایسے ویسے عاشق تھوڑی نہ ہے، عاشق اکبر ہے، صدیق اکبر، سب سے بڑے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق، اور اس نیکی میں اکلوتے ہیں۔ آج جو نیکی کر رہے ہیں ابو بکر، پوری دنیا میں کوئی اس نیکی کو نہیں کر رہا۔ نماز ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے تو کوئی وہاں بھی پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں بھی پڑھ رہا ہے، نماز میں بھی بیک وقت کئی لوگ شریک ہیں، حج ہے تو سب کئی لوگ کر رہے ہیں، عمرہ ہے کئی لوگ کر رہے ہیں، یعنی ہر نیکی ایک وقت میں کئی لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ آج رات کی نیکی، اس میں ابو بکر پوری دنیا میں تنہا ہے، یعنی غار میں زیارت رسول، غار میں جو نبی کا دیدار کر رہے ہیں ابو بکر، پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے، اکلوتے ہیں ابو بکر۔ اسی لیے بہت سارے معاملے میں ابو بکر صدیق اکلوتے ہیں، واحد ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، دونوں عاشق کا امتحان ہو رہا ہے، نبی آرام کر رہے ہیں، اب وہ سانپ ڈنک مارنا شروع کرتا ہے ابو بکر صدیق کے تلوے پر۔ ابو بکر بھی ہے کہ پیر نہیں ہٹا رہے ہیں، ہلا بھی نہیں رہے، کیوں کہ کہیں حبیب بیدار نہ ہو جائے، پیارے نبی کے نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق تلوا لگائے ہوئے ہیں، لیکن جب زخم بڑھا تو آنکھ سے آنسو جاری ہوا، ابھی بھی پیر نہیں ہٹایا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا، رخسار مصطفیٰ پر گرا، آقا نے آنکھ کھولا، مان رکھا یا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب سے ابو بکر کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی نے ڈنک مارا ہے میرے تلوے میں، کچھ ڈس رہا ہے، اور پھر حضور کے قدموں پر سر رکھا، گویا زیارت سے مشرف ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا ابو بکر صدیق کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے، زخم تڑپ رہا ہے، زخم میں ابو بکر صدیق تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے لعاب دہن لگایا، تلوے پر اس زخم پر لعاب لگا دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ سارا زخم کافور ہو گیا، درد بھی ختم ہو گیا، زخم بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر ہے،
قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا. قرآن کے 10واں پارہ میں سورہ توبہ، قرآن کا 10واں پارہ، اللہ فرما رہا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. یعنی یہ خوش نصیب غار ہے جس کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. کیوں خوش نصیب ہو گیا یہ غار؟ اس لیے کہ اس غار میں ابو بکر صدیق اور محمد مصطفیٰ تشریف فرما، اس کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اور وہ بہت صحابہ ہیں لیکن کسی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن میں آ گیا. اذ یقول لصاحبہ، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اسی لیے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے. ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کرے گا کوئی تو قرآن کا انکار ہونا چاہیے. قرآن میں ان کے صحابیت کا، اس پر بڑا نقطہ ہے، غور فرمائیے. اگر آپ توجہ کیجئے تو ثانی کہا، مصطفیٰ کا ثانی، جبکہ ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی سایہ ہے. یک میں یک بنایا ہے، جیسے اللہ یک ہے ویسے ہی اس نے اپنے محبوب کو بھی یکتا بنایا، بے مثل بنایا، بے مثال بنایا، لاجواب بنایا. کوئی مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہے. شاعر نے کہا ہے کہ ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میرے نبی کا سایہ بھی نہیں ملے گا. لیکن قربان جائیے جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، قرآن نے ابو بکر صدیق کو ان کا ثانی کہہ دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا ابو بکر جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے حبیب، یہ کافر تو اتنا قریب آ چکے ہیں، کھوجتے کھوجتے پہنچ چکے تھے تلاش میں اوپر تک، کہ اگر وہ اپنے پیر کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں. غار، چونکہ وہ غار نیچے کی طرف ہے، پہلے اوپر چڑھو پھر نیچے، اس طرح سے بناوٹ ہے اس کی، اس غار کی. الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی اس غار میں. آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. 3 دن اور 3 رات تک نبی اس غار میں ٹھہرے تھے. 3 دن 3 رات وہ گھر رہا نبی کا. اور کرشمہ یہ ہوا اللہ کا کہ مکری نے جالا تن دیا، مکری نے جالا تن دیا اور 2 کبوتر آ کے بیٹھ گئے غار کے اور انڈا بھی دے دیا کہ کفار جو پہنچے تو ان کو لگا یہ تو بہت پرانا غار ہے، مکری کے جالے ہیں، کبوتری کے انڈے ہیں، کبوتر بیٹھے ہیں. اگر کوئی جاتا تو جالا ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، انڈے ٹوٹ جاتے، کبوتر بھاگ جاتی. اللہ تعالیٰ نے ان 2 کبوتروں کو مصطفیٰ کی وفاداری کا انعام دیا کہ علماء کہتے ہیں آج تک مکے اور مدینے میں جو کبوتروں کی نسلیں نظر آ رہی ہیں یہ انہی 2 کبوتروں کی نسلیں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کا اور محبت کا ثبوت دیا. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے پیر کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. ڈر لگنے لگا ابو بکر کو. اور ڈر بھی علماء کہتے ہیں کہ اپنی جان کا نہیں تھا، یہ جان تو پہلے ہی نچھاور کر چکے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی حفاظت کی فکر تھی ابو بکر، حفاظت کی فکر تھی. کہنے لگے، ڈرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے حبیب، اذ یقول لصاحبہ، کہنے لگے یہ تو اتنے قریب آ گئے. تب اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، قرآن میں آیا اے ابو بکر نہ ڈر، ان اللہ معنا، مت ڈر کیونکہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی. پھر وہ خائب و خاسر وہ کفار لوٹے اور پھر وہاں سے آگے کا راستہ طے ہوا. ابو بکر صدیق نے ایک چرواہے کو مقرر کر رکھا تھا پہلے سے کہ جو بکریوں کا ریوڑ لے کر دور دور چل رہا تھا. ابو بکر نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ جب کبھی نبی کو بھوک لگے گی تو میں حکم دوں گا تو بکریوں کے دودھ دو کر پیش کر دیں، لیکن دور دور رہنا تاکہ کسی کو گمان نہ لگے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں. ایک بکریوں کا ریوڑ لے کر چل رہا تھا اور ایک اور شخص کو پیسے دے کر، دینار دے کر مقرر کیا تھا کہ ابن اریقت نام تھا کہ تم، وہ راستے کا ماہر تھا، راستہ بتاتے رہنا
اور پہلے نہیں بتایا تھا کہ کہاں تک جانا ہے، کہ کہیں کسی کو خبر نہ کرتے، تھوڑی تھوڑی دور کے راستے پوچھ رہے تھے اور پھر اس کی اجرت دے رہے تھے. تھوڑی دور کے الگ الگ راستے پوچھ کر مدینے پہنچے یہ لوگ، مکے سے مدینے. اور پھر اور بھی بہت آگے کے واقعات ہیں ابو بکر صدیق کے کہ نبی کی کیسی جانثاری پیش کیا. ایک مرتبہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اتنے میں سامنے سے ابو بکر اور عمر چلے آ رہے ہیں. ابو بکر اور عمر چلے آ رہے ہیں. علی کے کان میں رسول اللہ نے کہا علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ جنتی ضعیفوں کے سردار ہیں، لیکن علی ان کو بتانا مت. کان میں یہ نہیں کہہ دیا علی یہ بس ان کو بتانا مت. علماء کہتے ہیں نبی کا علی کو بتانے کا کیا مقصد تھا؟ اس لیے کہ آنے والے دور میں علی تمہارے وجہ سے کچھ لوگ ان کی عزت میں کمی کریں گے. کوئی تمہیں افضل سمجھے گا اور کوئی ان کی توہین کرے گا. لگا علی ہی کو بتا دیا، نبی نے علی ہی کو بتا دیا. کوئی کسی نے بعد میں بھی حضرت علی سے پوچھا کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے علی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. کہا ان کے بعد پھر کون افضل ہے؟ پوچھنے والے نے. اور پوچھنے والے بھی حضرت علی کے شہزادے تھے محمد بن حنفیہ، ایک بیٹے ہیں دوسرے حضرت علی کے محمد بن حنفیہ. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کون افضل ہے نبی کے بعد؟ کہا ابو بکر. کہا ان کے بعد کون افضل ہے؟ کہا عمر فاروق. پھر پوچھا ان کے بعد سب سے افضل، چاہ رہے تھے اپنا نام تو بتائیں. کہا ان کے بعد کون افضل ہے؟ کہا عثمان غنی. اب تین کے بعد چپ ہو گئی ہے، کہیں اور کسی کا نام نہ ہو جائے. فرمایا پھر تیسرے چوتھے بار پوچھا پھر آپ؟ تو فرمایا حضرت علی نے انا رجل مسلمین، میں تو ایک مسلمان آدمی ہوں بس. یعنی اب تو چوتھے میں انہی کا نمبر ہے، لیکن اپنے نام و نمود کو چھپایا اور کہا کہ میں تو بس ایک مسلمان مرد ہوں. یعنی حضرت علی نے بھی بتا دیا کہ پہلے خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور تب جا کے حضرت مولا علی شیر خدا. اور سب کا اپنا اپنا مرتبہ. ابو بکر نبی کے اتنے صاحب کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں امام جعفر صادق بیٹھے تھے. امام جعفر صادق جن کی کنڈے کی نیاز کرتے ہیں نا، کنڈے کی نیاز. امام جعفر صادق جن کے والد ہیں حضرت امام باقر، اور ان کے والد ہیں امام زین العابدین، اور ان کے والد ہیں حضرت امام حسین، اور ان کے والد حضرت علی. تو امام جعفر صادق سے مسجد نبوی میں کسی نے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر کا مرتبہ نبی کے دربار میں کیا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں ابو بکر اور عمر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر صادق نے مزار رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے مرتبہ. مزار رسول کے طرف اشارہ کر کے کہا، چونکہ مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاس میں مزار ہے، اشارہ کر کے کہا یہ ہے مرتبہ. یعنی جیسے آج یہ دونوں ایک ساتھ نبی کے لیتے ہیں وہی مرتبہ ہے، ایک ساتھ ہیں. یہ ابو بکر عمر کا مرتبہ. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کا داہنے ہاتھ میں اور عمر کا بائیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑے رسول اللہ مسجد نبوی سے نکلے. کوئی دیکھ کر مسکرایا، خوش ہوا. اللہ کے نبی نے کہا تم حیرت کرتے ہو، کل قیامت کے دن بھی میں اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھوں گا کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ابو بکر صدیق آج لوگ لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی فضیلت ان کی فضیلت. اتنی آپس میں محبت تھی اہل بیت سے کہ ابو بکر صدیق ایک مرتبہ کاندھے پر امام حسن اور حسین کو لیے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں. کاندھے پر امام حسن حسین کو بٹھا کر گلیوں سے، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. حضرت علی راستے میں مل گئے. حضرت علی تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسکراتے ہوئے علی کی طرف دیکھا اور کہا علی یہ حسن اور حسین نبی کے مشابہ ہیں، تمہارے مشابہ نہیں. ابو بکر صدیق مسکرا کر علی سے گویا کہ لطف کر رہے ہیں، اور حضرت علی بھی مسکرا رہے ہیں کہ واقعی حسن و حسین نبی کے مشابہ ہیں، چونکہ نبی فرماتے تھے حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. تو یہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں محبت.
صحابہ کرام بہت مرتبے والے ہیں. ابو بکر صدیق. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ انسانوں میں آپ کو سب سے پسندیدہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ مجھے بہت پسند ہے. عائشہ. اور پھر پوچھا کہ ان کے بعد پھر کون؟ فرمایا ان کے باپ ابو بکر. عائشہ کے باپ ابو بکر. ایک مرتبہ آقا لیٹے ہیں, بی بی عائشہ وہیں پر تشریف فرما ہے, آسمان پر خوب تارے جھلملا رہے ہیں. بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں اتنی ہوں گی آسمان کے تاروں کے برابر؟ نبی نے کہا ہاں, عمر کی نیکی آسمان کو تاروں سے بھی زیادہ ہے. عمر کی نیکی آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے. بی بی عائشہ تھوڑا سا غمگین ہوئی. اور میرے والد ابو بکر؟ فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی سب نیکیوں کے برابر ہے. ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی سب نیکیوں کے برابر ہے. ایک موقع پر آپ نے سنا ہوگا نبی نے کہا اسلام کو مال کی ضرورت ہے, لے کر آؤ. سب گئے دوڑے دوڑے. عمر نے سوچا آج اتنا پیش کریں گے, اتنا مال کہ ابو بکر کی نیکی سے بڑھ جائیں گے. سارے گھر کا مال اکٹھا کر کے آدھا لے کر چلے آئے. نبی نے کہا عمر کتنا لے آئے؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا سب مال اکٹھا کر کے آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر چلے آ رہے ہیں اور سر پر گٹھڑی ہے اور بدن پر ٹاٹ کا لباس ہے اور بٹن کی جگہ کھجور کی گٹھلی ہے. نبی نے کہا ابو بکر یہ کیا لباس؟ کہا یا رسول اللہ سب اکٹھا کر کے لے آیا ہوں. گھر میں کیا چھوڑا ابو بکر؟ کہا گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ آیا ہوں. اللہ رسول کو دینے والا اللہ, دلانے والے رسول اللہ. یہ سب آپ کی خدمت میں چھوٹا سا نذرانہ ہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے یار کو ابو بکر کو سلام کہتا ہے. اور جبریل بھی بدن پر وہی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف تو دیکھیے, سب فرشتوں نے آج ایسا ہی لباس پہنے رکھا ہے کیونکہ آپ کے یار سے اللہ کو اتنا پیار آیا ہے کہ سب کو حکم ہو گیا ہے کہ سب ابو بکر جیسا لباس پہنو. ٹاٹ کا لباس ہے اور بٹن کی جگہ کھجور کی گٹھلی ہے. ایسوں کی جانثاری سے اسلام پھیلا ہے, ایسوں کی قربانیوں سے ہم تک اسلام آیا ہے. ہم لوگوں تو فری کا اسلام مل گیا ہے. ہم لوگوں کے پاس تو خاندانی اسلام مفت میں حاصل ہو گیا ہے. جانثاری تو ان لوگوں نے پیش کی, قربانیاں تو ان لوگوں نے پیش کی. ہمارے محسن ہیں ابو بکر, اسلام پر احسان ہے ابو بکر صدیق کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب صحابہ سے محبت عطا فرمائے.